یہ عالم اور یہ لمحے ہر کسی کے ساتھ پیش آنے والے ہیں، یہ معاملہ ہر کسی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ یہ میں کوئی ڈرا نہیں رہا، میں کون ہوتا ہوں یہ باتیں کرنے والا؟ یہ تو باتیں اللہ کے قرآن کی ہیں، یہ باتیں تو وہ اٹل حقیقت ہیں، یہ باتیں تو وہ دنیا کی واضح حقیقت ہے کہ ان باتوں سے چہرہ نہیں پھیرا جا سکتا، ان باتوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، لوگوں جب موت کا وقت آنا ہے، اگر تم اپنے گھر کے پچھلے کمرے میں بھی جا کے گھس جاؤ، اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ، جہاں کہیں بھی تم چھپ جاؤ گے موت تمہیں وہاں سے نکال کے لے آئے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم کسی مضبوط قلعے کے اندر بھی جا کے چھپ جاؤ، کسی تہہ خانے کے اندر بھی جا کے چھپ جاؤ، موت تمہیں وہاں سے بھی باہر نکال کے لے آئے گا۔ اور جب یہ آنی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں چلنا، جب یہ آنی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں چلنا۔ اس حقیقت کو بھی اللہ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 اور 34 میں بیان کیا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کتنی بار ایسے ہوتا ہے، بیوی سے کہتا ہے میرے کپڑے ہینگر پہ لگا دو، صبح میں نے پہلی گاڑی پہ نکلنا ہے، باپ وبیلا کر رہا ہے بیٹو ابھی مل لو، صبح تم سوئے ہوئے ہوگے، میں نے پہلی گاڑی پکڑنی ہے، صبح کی پلاننگیں ہو رہی ہیں، 6 مہینے کی پلاننگیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ اپنے قرآن میں کچھ اور ہی فرما رہے ہیں، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ تم ایک ہفتے کی بات کر رہے ہو، مہینے کی بات کر رہے ہو، تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کا صبح کا سورج طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تجھے نہیں معلوم کل صبح دیکھنی ہے کہ نہیں دیکھنی ہے۔ اور ساتھ یہ فرما دیا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ تجھے زمین کے کس ٹکڑے پہ جا کے موت نے آ گرنا ہے۔ ہم آئے روز اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں، بندہ پیدا پاکستان میں ہو رہا ہے، مر جا کے سعودی عرب میں رہا ہے، پیدا پاکستان میں ہو رہا ہے، مر جا کے یورپ میں رہا ہے، کہاں کی مٹی ہے، کہاں کا خمیر ہے، کہاں جا کے دفن ہو جاتا ہے۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں، آئے روز لوگوں کے جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، میرا جنازہ بھی اٹھنا ہے اس بات کو میں بھول جاتا ہوں، آئے روز لوگوں کے جنازے پڑھتا ہوں، میرا جنازہ بھی کسی دن اسی طرح پڑھا جائے گا اس بات کو بھول جاتا ہوں۔ آج جس مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے نکلنے والی آذان کی آواز سن کے میں مسجد کی طرف نہیں آتا، روگو رب محمد کی قسم کل کلا اسی مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے تیرے میرے جنازے کا اعلان ہونے والا ہے۔ آج جن چوکوں چرستوں میں میں چلتا پھرتا ہوں، کل انہی چوکوں چرستوں سے میری میت کو 4 بندے اٹھا کے ایک جماعت کے ساتھ شہر خموشہ کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ نہیں معلوم جو اینٹیں میری قبر پہ لگنی ہے وہ شاید بٹے سے نکل آئی ہوں، نہیں معلوم جو پھٹا میری قبر پہ میری لحد پہ رکھا جانے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس پھٹے کو بڑئی نے چیر کے تیار کر دیا ہو، جو سلیب میری قبر کے اوپر لگائی جانے والی ہے ہو سکتا ہے وہ سلیب تیار ہو چکی ہو۔ اس وقت کے آنے سے پہلے جس وقت سے کسی کو انکار نہیں ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ، لوگوں موت ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر جان نے پینا ہی پینا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر انسان نے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر آنے کی ایک ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ آنے کی ترتیب ہے پہلے دادا پھر باپ پھر پوتا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ دادا ابھی زندہ ہوتا ہے، پوتا دنیا سے جا رہا ہے، باپ ابھی زندہ ہے، غم جھیلنے کے لیے بیٹا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے،
मां भी जिंदा है, लाठी के सहारे चलने के लिए बेटी इस दुनिया से रुखसत हो रही है। और ये बड़ा अजीब मरहला है कि वही मेरे दोस्त, वही मेरे चाहने वाले जब मैं मर जाता हूं, आगे बढ़ बढ़ के कब्र पे मट्टी डाल रहे होते हैं। बल्कि मट्टी ही नहीं डाल रहे होते, मट्टी डालने को, मुझे मट्टी में दफन करने को सादत समझते हैं। मुट्ठियों में खाक भर के दोस्त लाए वक्त दफन, जिंदगी भर की रफाकत का सिला देने लगे। वही मेरे यार बेली दोस्त जो कभी कहा करते थे कि तेरे बगैर हमारा गुजारा नहीं है, तेरे बगैर हम जी नहीं सकते, तेरे बगैर हम रह नहीं सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही जब मैयत को कब्र में दफन करके वापस जा रहे होते हैं, ये मैयत कब्र के अंदर लेटी हुई बाप के कदमों की आहट भी सुन रही होती है, भाई के कदमों की आहट भी सुन रही होती है, दोस्तों के कदमों की वापसी जाने की आवाज भी सुन रही होती है। बेटे के बाप को, मैयत को कब्र में दफन करने के बाद बाप कब्र के अंदर लेटा, बेटे की जूतियों की आवाज अल्लाह उसको कब्र के अंदर सुनाता है और उसे एहसास दिलाया जाता है, जिन जिन के लिए हराम कमाता रहा, जिन जिन के लिए कोशिशें करता रहा, जिन जिन के लिए धोखे देता रहा, जिन जिन के लिए फराड करता रहा, आज उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि कब्र के अंदर आके तेरे साथ चंद लम्हे गुजारना तो दूर की बात है, उसे तो तेरे पास कब्र में बाहर बैठे भी खौफ आता है।